میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ میں آبزرو کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ کا سافٹنگ اسٹانس. آپ اس کو مباح فرما رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اتنے کلیئر ورڈز میں آپ نے اس طرح فیڈریشن کنفیڈریشن یونٹری سسٹم ووٹرز وغیرہ ان پہ آپ نے کبھی اس طرح کھل کے سافٹنیس کا اظہار نہیں کیا. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لکھ کے کیا ہوا کتاب لکھی ہوئی ہے لیکن آپ کی جو تقریر ہے ڈاکٹر صاحب اس میں آپ نے یہی کہا ہے کہ یہ ڈیموکریسی دیٹ واز یور مین پوائنٹ. Democracy is based on popular sovereignty. This is kufr. This is shirk. سرمری زیبا فقط اس ذات بے ہم تاکو ہے حکمراں ایک وہی باقی مطالعہ آخر. اسی لیے میں نے تعریف کی مولانا مودودی کی کہ انہوں نے یہ اصطلاح وضع کی ہے تھیو ڈیموکریسی. تھیوکریسی ہے ڈیموکریسی, لیکن تھیوکریسی کسی خاص طبقے کی نہیں, علماء کی نہیں, بلکہ صرف پرنسپل قرآن سننا اور باقی اس کے اندر ڈیموکریسی. جی ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ ابھی آپ دیکھیں WFP میں MMA کی حکومت حسبہ بل بڑی میجر ان کی کانسٹیٹیوشنل لیگل وکٹری ہوئی ہے اس پہ حسبہ بل کے اوپر, اور اٹ از ویری کلوز ٹو اچیونگ اے لاٹ دیٹ یو بین ڈیزائرنگ. اور آپ فرماتے رہے اب تک کہ جیسے ایک اسلامی حکومت کو ہونا چاہیے. ایران کی حکومت کو آپ نے کہہ دیا تھیوکریٹک تو anything that succeeds, everything that is successful. اب آپ دیکھیے کہ MMA is very close to achieving a national power. At least ان کو امید تو ہے. اگر وہ حسبہ بل کی جو بالکل ایک غیر نمائندہ شکوں کو جو انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل کہا ہے سپریم کورٹ نے, the rest of it is intact. تو وہ تو بہرحال ایک وکٹوریس اسٹیج ہے. why couldn't that become the successful platform جس کا ذکر آپ فرما رہے ہیں اس کتاب سے ملی. اور نہیں, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ واقعی سیریس ہیں اس معاملے میں کہ MMA جو ہے اس ملک کے اندر مرکزی طور پر اقتدار میں آ سکتی ہے؟ کنسیڈرڈ اوپینین نہیں, میں آئی ایم ہوپ فل. دیر از نتھنگ رانگ وتھ بینگ ہوپ فل. اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جتوایا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا نہیں کر سکتا. یہ الیکشن ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. الیکشن کے ذریعے سے حضور نہیں جیت سکتے تھے عرب کے اندر. الیکشن کے ذریعے سے آیت اللہ خمینی کبھی حکومت میں نہیں آ سکتا تھا. امپاسبل, یعنی سو کلوز سو نیئر, لیکن یہ کہ الیکشن کے ذریعے سے قیامت تک اس کی حکومت بننا ممکن نہیں. پاپولر سپورٹ گاٹ ہم بیک. اب پاپولر سپورٹ تو ثابت ہوئی کہ اتنے لوگوں نے جان دی ہے, لیکن یہ ہے جو کمیٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے جان دی ہے. باقی عام پبلک کمیٹڈ نہیں ہوتی, جس کو آپ سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں. ووٹ تو انہوں نے بھی دینا ہے اور ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا, اور بڑے سے بڑے کمیٹڈ آدمی کا بھی ووٹ ایک ہوگا, اس کا بھی ووٹ ایک ہے. تو جمہوریت کے ذریعے سے یہ کام آنا. بات یہ کہ تھیوکریسی کی آپ نے تعریف بیان کر دی. دوسری بات یہ کہ ابھی ہم خلافت علی منہاج نبوت کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ایک دور تھا خلافت علی جو منہاج نبوت پر تھی, اور پھر دوبارہ ایک دور پلٹ کے آئے گا جہاں پہ خلافت منہاج نبوت پر قائم ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پہلا دور ہے اور دوسرا دور ہے, کہ رسول خدا نے ان دونوں دوروں میں کوئی تخصیص کی ہے کہ الگ الگ کیا ہے دونوں کو خلافت کے اعتبار سے؟ ان میں کوئی فرق رسول خدا نے بیان کیا؟ نہیں, میرے علم میں نہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ جو پہلی خلافت ہے جسے ہم عموماً خلافت راشدہ کہتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب کیسے ہوا تھا بطور خلیفہ مسلم؟ وہ تو یہ تھا کہ انصار جمع ہو گئے تھے سقیفہ بنی سعدہ میں, اور ان کا کلیم یہ تھا کہ چونکہ ہماری مدد سے محمد کو کامیابی حاصل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے پناہ دی, یہ تو اپنے شہر سے جان بچا کر آئے, زیادہ خلافت ہمارا حق ہے. حضرت سعد بن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے وہ مدعی ہوئے کہ خلافت ہمارا حق ہے. اس پر پھر جب یہ اطلاع ملی کہ یہ معاملہ تو طے ہو جائے گا, یہ بات سارے جو تھے مہاجر بڑے, یہ تو حضور کی تدفین کے معاملے میں وہاں جمع تھے. جب یہ خبر پہنچی کہ اس طرح کا مسئلہ ہو رہا ہے تو حضرت ابوبکر حضرت عمر دونوں دوڑ کر آئے. وہاں حضرت ابوبکر نے حدیث بیان کی حضور کی کہ
کی بنیاد پر طے ہوا، اور حضرت ابوبکر نے پروپوز کیا حضرت عمر کا نام، یہ عمر موجود ہے، حضور دنیا سے گئے ہیں تو ان سے راضی تھے، لہٰذا ان کو تسلیم کر دیں۔ حضرت عمر نے زبان سے کچھ نہیں کہا، ہاتھ کا حضرت ابوبکر کا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کرتا ہوں، بس پھر سب ٹوٹ پڑے، سب بیٹھ کر۔ ٹھیک ہے، اور حضرت عمر کی خلافت کس طرح قائم ہوئی؟ حضرت عمر کا انہوں نے نامزد کیا، لیکن مشورہ کر کے لوگوں کے سامنے رکھا کہ میں پروپوز کرتا ہوں۔ اس پر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بڑے سخت مزاج کے آدمی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ سخت مزاجی اس کی جب بوجھ آ جائے گا اس ذمہ داری کا تو خود بخود درگیر پیدا ہو جائے گی۔ وہ نومینیٹڈ تھے، بیسیکلی وہ نومینیٹڈ بائی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت عثمان؟ حضرت عثمان کے لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ فلاں صاحب زندہ ہوتے تو میں ان کو نامزد کر دیتا، فلاں ہوتے تو میں نامزد کر دیتا۔ اب جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں میں طے نہیں کر سکتا کہ ان میں سے کس کو میں خلیفہ نامزد کروں، لہٰذا جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ عشرہ مبشرہ میں سے جو لوگ باقی تھے ان کی ایک کمیٹی بنا دی اور طے کر دیا کہ 3 دن کے اندر اندر اب اپنے میں سے کسی کی خلافت پر متفق ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اور اور ان میں سے حضرت 3 نے وڈرا کیا، کن نے withdraw کی؟ طلحہ، زبیر اور تیسرے میں بول رہا ہوں، اور عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان اور علی، یہ 3 رہ گئے۔ لہذا ان 3 میں سے پھر جب 3 تو چلے گا، 3 کا معاملہ رہ گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دونوں سے، حضرت عثمان سے اور حضرت علی سے، کہ اگر تم لوگ اپنا معاملہ میرے حوالے کر دو تو میں بھی وڈرا کرتا ہوں، مجھے ماننا ہے حکم۔ ان کا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے شرط پیش کی کہ دیکھو خلافت میں حضور کے نقش قدم پر اور ابو بکر اور عمر کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ حضرت عثمان نے اس پر راضی ہو گئے تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں صرف حضور کے نقش قدم کی پیروی کروں گا، باقی ان دونوں حضرات کی اطاعت یا پیروی لازم نہیں ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ دے لیا حضرت عثمان نے۔ اچھا مولانا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو خلافت قائم ہوئی حضرت ابوبکر کی اور جو آپ نے واقعہ بتایا، یہ بتائیں کہ قرآن اور سنت میں خلافت کے قیام سے کوئی رہنما اصول ہمیں ملتے ہیں کہ یہ خلافت قائم کیسے ہوگی؟ اس کا لیے کیا طریقہ کار؟ مطلب ہم بجائے کہ مشرق یا مغرب کی طرف دیکھیں، خود قرآن اور سنت کی طرف کیوں نہ دیکھیں اور دیکھیں کہ وہاں پہ قرآن خلیفہ کے تقرر کے لیے یا سنت رسول خلیفہ وقت کے تقرر کے لیے کیا راستہ بیان نہیں، اور آیا اس حوالے سے مسلمانوں میں کوئی اور نظام موجود ہے؟ آپ نے سوال 2 گڑبڑ کر دیا۔ پہلے آپ نے کہا تھا کہ کیا قرآن و سنت کے اندر خلافت کے قائم کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور کی شخصیت میں اور آپ کے مثال میں وہ ہے کہ جو بہترین مثال ہے۔ حضور نے جس طریقے سے خلافت قائم کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اس کے یہ 6 اسٹیجز ہیں جس سے قائم ہوا ہے۔ باقی یہ کہ جس طریقے سے ایک انڈیویجول خلافت جو ہوئی، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک معین طریقہ نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں ہم الیکشن کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ نے شروع کلام میں جب آپ گفتگو کا آغاز کر رہے تھے تو قرآن پاک کی آیت سورہ نور کی آیت تلاوت کی کہ جس میں اللہ وعدہ کر نہیں ہے، یہ سورہ نور ہے۔ نور، ہاں میں سورہ نور۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح پر پورے ہوئے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین کی خلافت عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ خلافت دی تھی ان سے پہلوں کو، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے اس دین کو وہ زمین میں تمکن دے گا۔ اور جیسے دروازے سے ہٹ کر ادھر آ جائے گی نا، تاکہ جو ہر وقت تکلیف ہوتی ہے آ جائیے ادھر، آ جائیے دروازہ اوسٹپ نہ کرے۔ تو یہ آج جو بات ہے اگر چاہے تو میں پوری پڑھ لوں۔ نہیں بس صحیح۔ تو اب آپ کیا بیان فرمائیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو خلافت کا نظام تھا جو پہلے بھی قائم ہوا ہے وہ کس طرح سے قائم ہوا؟ پہلے نہیں ہوا نا، وہ تو نبی ہوتے تھے خلیفہ۔ ہاں لیکن وہ خلیفہ کیسے مقرر ہوتے تھے؟ وہ تو فتوحات کی، جب ولایت کو مارا ہے ڈیوڈ نے تو اس کے بعد ان کے پاس حکومت آ گئی۔ وہ جو جالوت اور کی جنگ ہوئی تھی
طالوت اور جالوت کی. طالوت کو ایک نبی نے نامزد کیا تھا سپہ سالار, اور اس میں جو ان کا سب سے بڑا سردار تھا گولیات, جس کو یہ کہتے ہیں ڈیوڈ اینڈ گولیات, جو پکچر بھی بنی ہوئی ہے, اس کو قتل کیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے. تو ان کو بعد میں جو ہے نبوت بھی مل گئی اور خلافت بھی مل گئی. پہلے خلیفہ طالوت تھے, دوسرے خلیفہ حضرت داؤد ہے, تیسرے حضرت سلیمان. اب بات یہ ہے کہ خود اسلام میں اس حوالے سے کوئی نظام نہیں دیا گیا. ہم میں سے ہماری مختلف یہاں پہ دوست بیٹھے ہیں ہمارے, جن سے ہماری گزشتہ کئی مہینوں سے اسی نظام خلافت کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی ہے. تو اسی وجہ سے آپ کو بھی ذہن دی کہ اسی حوالے سے مختلف تھیوریز ڈیولپ ہوئی تھی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مسلمانوں میں ایٹ لیسٹ 2 مکاتب فکر ایگزسٹ کرتے ہیں جن کے خیالات اس حوالے سے مختلف ہیں, بغیر کسی کے فرقہ واریت اور نام میں جائے اور شخصیات کی بحث میں الجھے ہوئے بغیر. میں بات کروں گا کہ جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں اس میں وہ خدا کہہ رہا ہے کہ اس امت میں بھی خلافت اسی طرح سے قائم ہوگی جس طرح سے اسے پچھلوں میں. طرح سے نہیں, طرح سے یہاں نہیں آیا. ہم نے خلافت جیسے پہلوں کو دی تھی ایسے ہی جیسے پہلوں جس طریقے سے نہیں, یہ لفظ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, جس طرح پہلوں کو دی تھی. اب پہلوں کے حوالے سے میں کل قرآن کریم دیکھ رہا تھا, تو جو خلافت کا اعلان کیا ہے رسول خدا سے قبل, وہ 2 انبیاء کے بارے میں تو واضح طور پہ, ایک حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اور پھر دوسرا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں, جن کا آپ حوالہ ہے. ان دونوں کی خلافت کا اعلان خود خدا نے کیا. اس کے علاوہ حضرت طالوت کا ذکر جو آپ کر رہے ہیں, ان کے بارے میں بھی یہ ہوا ہے کہ قوم جو ہے وہ اپنے نبی کے پاس گئی ہے اور اپنے نبی سے کہا ہے کہ آپ ہم میں ایک حاکم مقرر کر دیں, اور نبی نے کہا ہے کہ خدا نے تمہارے اوپر طالوت کو حاکم مقرر کیا ہے اور جسم میں اور علم میں اور جسم میں تم پر فضیلت دی ہے. اسی طرح سے پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی خلافت کا ذکر کیا قرآن نے, جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو, جب وہ پہاڑ پہ جا رہے تھے خدا تعالیٰ سے بات کرنے, تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے نومینیٹ کر دیا گیا. اس طرح سے لوگوں کا کسی کو منتخب کرنا بطور اپنا حاکم وقت کے, یہ رسول خدا سے پہلے کبھی ایگزسٹ نہیں کیا, یا کیا نہیں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک نبوت جاری تھی نبی ہی خلیفہ تھا. لیکن طالوت تو خلیفہ نہیں تھے, چاہے نہ ہو, طالوت تو خلیفہ وہ نبی نہیں تھے. نہیں, لیکن نبی نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا. اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا تو سپہ سالار تھا, کہ سپہ سالار ویسے لفظ ملک آیا ہے اگرچہ وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر بادشاہ بنایا ہے, لیکن بادشاہ وہ تھا جو ڈومینیٹ کر رہا ہے, وہ تو نبی تھا, خلیفہ وہ تھا. اور اس کے بعد حضرت داؤد ہوئے علیہ السلام, وہ بھی نبی. اس سلسلے میں اگر آگے بات بڑھاؤں جی, تو 2 طریقے سامنے آئے, یا تو خداوند تعالیٰ آپ کی کسی کو خلیفہ نامزد کرے یا اس کا رسول وہ کرے. سنت انبیاء بھی یہی ہے, سنت الہی بھی یہی ہے. کیا مسلمانوں کو ان دونوں طریقوں کے علاوہ کوئی تیسرے طریقے کی نشاندہی ملتی ہے کہیں پر روایات میں یا کلام مجید میں؟ قرآن مجید نے بتایا امرہم شورا بینہم, وہ روزمرہ کے معاملات وہ تو خود رسول خدا کی زندگی سے متعلق آئے تھے نا, کہ وہ رسول خدا جو اپنے آپ ہر جگہ کہہ سکتے ہیں صرف حضور کی زندگی سے متعلق میں بھی ہے. یہ تو اصول ہے ہاں, کہ جہاں اللہ اس کا رسول کا حکم آ گیا وہاں سر تسلیم خم کرو, جہاں اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے وہاں باہمی مشورے سے طے کرو. یہ آیت اب چونکہ نبوت نہیں رہی لہذا اللہ کی طرف سے کوئی معمول نہیں ہوگا, اب یہ امرہم میں آ گیا. مسلمانوں کا معاملہ ہوا انہیں اپنے باہمی مشورے سے طے کرنا. یہ شورا کی جو بات کر رہے ہیں, جو سیاق و سباق میں اگر مجھ سے زیادہ فقیر ہیں بے شک, یہ روزمرہ کے معاملات کے لیے طریقہ حکومت اور طریقہ خلافت کے بارے میں یہ رسول خدا بھی اس مشورے سے نہیں یہ حد بندی کے لیے کیا دلیل دیتے ہیں؟ اس لیے یہ روزمرہ کے واقعات ہیں. جو آیت آپ کی یہاں سارا معاملہ ہو رہا ہے, پتہ کیا جی, والذین استجیبوا للہ واقاموا الصلاۃ امرہم شورا بینہم, جن لوگوں نے اللہ کی پکار پر لبیک کہا, ان اقیموا الدین, دین کو قائم کرو, اور نماز قائم کی, اور ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں.
تو اپنا معاملہ جو ہے آپ کی حکومت کا بھی ہے، روزمرہ کا معاملہ نہیں صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کا مسئلہ رسول خدا نے کیا پھر ان کی مشورے سے طے کیا کہ خود خلیفہ وقت جو بنے ہوں یا جو بنیاد پر تھے؟ ایگزیکٹلی، تو پھر وہ آیت اس دور میں اس حوالے سے تو استعمال نہیں ہوئی ہے نا، جس آیت کو ہم ریفر کر رہے ہیں۔ آپ کی بات غلط ہو گئی کہ اس کا تعلق حضور کے دور سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق جو امرهم شورا بینہم، یہ تو آپ کے بعد کے معاملات سے ہے۔ ہاں لیکن یہ آیت تو رسول خدا کے دور میں ہی، اس دور میں بھی عمل کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہوئی ہے ان کے جو معاملات، اب اس وقت جو معاملہ ہوتا تھا اس میں مشورہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ باقی معاملے جیسے جنگ احد کی، اس کے علاوہ باقی معاملے جیسے جنگ احد کی مثال ہے کہ جنگ جو ہے مدینے کے اندر لڑی جائے یا مدینے سے باہر جا کے لڑی جائے، اس میں مشورہ کیا، خود رسول خدا کا مشورہ تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑی جائے، لیکن صحابہ کا تھا کہ نہیں باہر جا کے لڑیں گے اور باہر جا کے لڑیں جنگ احد۔ تو مشورہ تو اس دور میں بھی ہے، لیکن خاص حکومت کے لحاظ سے جہاں پر ہم ابھی کوٹ کر رہے ہیں شاید کو خلافت کے حوالے سے، وہاں پہ مشورہ وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے بعد کے دور سے متعلق ہے، تو اس حوالے سے بعد کے دور ہی سے متعلق نہیں ہے بلکہ آپ کے دور سے بھی ہاں متعلق ہے، ٹھیک، اور بعد کے دور سے بھی متعلق ہے، مستقل اصول ہے۔ ٹھیک، جو چیز بھی اللہ اس کے رسول نے چھوڑ دی ہے آپ کے لیے کہ آپ طے کریں، تو آپ باقی بشر طے کریں۔ اچھا اب اس حوالے سے دوبارہ خلافت علی منہاج نبوت، اس کے قیام کے حوالے سے کچھ احادیث ہیں جس میں ایک شخصیت کا ذکر ملتا ہے کہ ایک شخصیت قرب قیامت ظاہر ہوں گی اور وہ عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گی وغیرہ۔ بہشتی زیور میں مولانا اشرف علی تھانوی نے، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ مختلف لوگ بیٹھے ہوئے کو سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں، وہ انٹرپریٹیشن کا فرق ہے کہ ان کے نزدیک ان کے 12ویں امام جو چھپے ہوئے ہیں کسی غار میں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے، اور مسلمان سنیوں کے نزدیک وہ ایسے ہی مجدد ہوں گے جیسے کہ اور مجددین پیدا ہوئے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایک مجدد پیدا کرے گا جو کہ ان کے دین کو تازہ کر دے گا۔ اچھا تو یہ اس طریقے سے ایک مجدد حضرت مہدی ہوں گے، تو وہ ان کو بھی خلافت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ بالکل ملے گی، بالکل ملے گی، لیکن ان کے لیے خلافت کے لیے کہا گیا ہے کہ یخرج ناس من المشرق، ایک مشرقی ملک سے لوگ آئیں گے جو ان کی خلافت قائم کریں گے، یؤتون علی المہدی یعنی سلطانی۔ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک اور حدیث بھی سناتا ہوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک خلیفہ کے انتقال پر باغ بھی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا۔ یہ تو ہے حدیث کے الفاظ، آگے میں انٹرپریشن اپنی کر رہا ہوں کہ غالباً کوئی ایسا شخص ہوگا جس کی طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھ رہی ہوں گی کہ اس کرائسس کے اندر ہی شوڈ کم فور فرنٹ، اور معاملات کو درست کرے، اور وہ اس سے گریز کرتے ہوں گے، اس کے مدینے سے بھاگ کے مکے میں چھپ جائے گا، پھر انہیں لوگ تلاش کریں گے اور ان سے زبردستی بیعت کریں گے، وہ کارے ہوں، وہ اسے پسند نہیں کریں گے لیکن ان کے ہاتھ میں بیعت ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگیں بھی ہوگی اور ان کے لیے خاص طور پر جو ہے کسی ایک مشرقی ملک سے پہنچے آئیں گے۔ اچھا ایک ویسے ایسی ضمنی طور پہ بات کر دوں، مطلب ایک مرتبہ فکر کہتا ہے 20 چھپے ہوئے ہیں، ایک کہتا ہے کہ بعد میں چھپ جائیں گے، مطلب دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ امام مہدی، اور اس کے لیے میں آپ کو شیخ سنا دوں علامہ اقبال کا، اگر یہ خیال ہے لوگوں کا، ان کے لیکچرز کے اندر یہ خیال بھی ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا نزول وغیرہ ایسے مسائل ہیں کہ جو صحیح کوئی اسلامی نظریات پر مبنی نہیں ہے، لیکن ایک شعر ان کا ہے، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بہو، کارواں زیں وادی دور و دراز آید بہو۔ خضر وقت تو دشت حجاز میں کہیں چھپا ہوا ہوگا اور وہاں سے وہ برآمد ہوگا، اور کارواں جو ہے اس کے لیے فوج جو جائے گی وہ اس وادی دور و دراز سے جائے گی۔ چنانچہ میرا نقطۂ نظر ہے، اس کو غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، کہ انشاءاللہ پاکستان اور افغانستان ان دونوں پہ ادغام سے ایک ایسی مملکت وجود میں آئے گی کہ جس میں عہد حاضر کا ایک بہترین خلافت کا نظام قائم ہوگا،
اور یہاں سے فوجیں جائیں گی، اس لیے کہ سعودی جو ہے کھوکھلے ہو چکے ہیں اندر سے، دولت کی ریل پیل نے اور آرام اور عیش نے انہیں کھوکھلا کر دیا ہے، لہٰذا جو لوگ جائیں گے وہ ادھر سے جائیں گے اور وہ وہاں ان کی حکومت قائم کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے اس علاقے میں خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا۔ اچھا، یہ جو امام مہدی کی خلافت قائم ہوگی، اس حوالے سے صواعق المحرقہ میں علامہ ابن حجر مکی نے آخر باب میں گفتگو کی ہے، اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ تو بہت اب علم کے بعد بہت بڑے ذخیرے سے بول رہے ہیں، کس نے کہا ہے یہ؟ علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب صواعق المحرقہ میں آخر باب میں انہوں نے امام مہدی کے قیام کے حوالے سے گفتگو کی۔ اچھا، وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کی جو خلافت کا اعلان ہے وہ خداوند تعالیٰ کی جانب سے ہوگا، باٹم لائن اس کی ہے۔ وہاں پر ہم کسی اس طرح کے نظام کو، جس طرح کے نظام کو ابھی آپ خلافت کے حوالے سے سامنے لے کر آئے ہیں، اس طرح کی کوئی ڈیموکریسی یا شورا یا الیکشن، اس طرح کی کوئی چیز نہیں، یعنی ان کی خلافت کا اعلان اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ تو سوال یہ کہ وہ جس کو آپ کہہ چکے کہ منہاج نبوت پر دوبارہ خلافت قائم ہوگی، وہاں پر بھی جس شخصیت کا ہمیں واضح طور پہ پتا ہے، ہمیں کسی اور خلیفہ کا نہیں پتا اب جب دوبارہ قائم ہوگی، امام مہدی کے حوالے سے حدیث موجود ہے، ان کی خلافت کا بھی اعلان اور طریقہ کار وہ نہیں ہے جو کہ الیکشن بیسڈ، کلیئر کٹ الفاظ میں صواعق المحرقہ میں۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی جو کلام کیا کہ لوگ ان کو پہچانیں گے کہ یہ مہدی ہے، اور وہ جیسا کہ آپ نے کہا چھپ رہے ہوں گے، تو لوگ شناخت کریں گے ان کی۔ تو یعنی مطلب مہدی کی جو شخصیت ہے وہ لوگوں کے الیکشن کی محتاج نہیں ہوگی۔ تو یہ نظام جو اگر اس طرح سے آئے گا جیسا کہ آپ پروپوز کر رہے ہیں بھی، یعنی دیکھیے میں نے ان کو قرار دیا ہے مجدد، اور مجدد بھی لوگوں کے مشورے سے نہیں بنتا، وہ مجدد ہوں گے لیکن مجدد کامل ہوں گے۔ کسی اور مجدد نے پورا اسلامی نظام قائم نہیں کیا، بلکہ اپنے وقت کے فتنوں کی انہوں نے بہتری کی، جو بھی فتنہ تھا اس دور میں اس کا خاتمہ کیا۔ لیکن وہ پہلے خلیفہ تھے یا تو کیونکہ پہلے ابھی خرابیاں زیادہ آئی ہی نہیں تھی، ایک تو ملوکیت آئی تھی، نامزدگی ہو رہی ہے لوگوں کی، اور دوسرے جاگیرداری آئی تھی، ان دونوں کو ختم کر دیا تھا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پہلے پہلے مجدد وہ ہے پہلی صدی کے، اور میرے نزدیک اب 15ویں صدی کے مجدد آنے والے جو ہیں وہ حضرت مہدی ہو گئے۔ لیکن آپ نے میری بات پر دوسرے حصے پر غور نہیں کیا کہ ان کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے فوجیں آئیں گی ایک کسی مشرقی ملک سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس ملک میں پہلے وہ نظام قائم ہو چکا ہوگا، ورنہ انہیں کیا پڑے گی جا کر جو ان کے مدد کرے وہاں پر؟ نہیں، وہ تو مہندی کا ظہور ہو رہا ہے تو لوگ جا سکتے ہیں، یہ ممکنات ہے۔ ایسا ڈاکٹر صاحب یہاں میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے بات کی پاکستان افغانستان کی، تو اس میں کچھ روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں، کچھ قصیدے بھی ایسے ملتے ہیں، جیسے کہ یکجا شبند افغان ہم دکنیاں و ایران، یکجا شبند افغان ہم دکنیاں و ایران فتح کن ایہاں کل ہند غازیانہ، اس طرح کے قصائد آپ نے یقیناً ظاہر آپ کے مطالعے میں رہے ہوں گے۔ لیکن ایران کو بھی شامل کیا گیا ہے اس خراسان کا لفظ ہے ویسے۔ میں آپ کی اجازت سے میں بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو خیر ایک بات میں نے عرض کی، دوسری چیز یہ تھی کہ آپ نے فرمائی بات کہ وہ سنی شیعہ دونوں کا اس پہ اعتقاد ہے اور اس پہ یقین ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ میں نہیں بہت سو کے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہم نے تو یہ گفتگو ظاہر ہے ہوتی ہے ہماری کی حد تک ایمان کا حصہ۔ جی میں جی بالکل، اب آپ نے وضاحت فرما دی اس بات کی، تو میں اس کو صرف ایک اجمالی جائزہ لے رہے ہیں، ہم اس وقت کامیاب بھی نہیں۔ دیکھیے پورے قرآن کریم میں کہیں مہدی کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث کی جو بڑی کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، اس میں ذکر نہیں ہے مہدی کا۔ جو نیچے کی کتابیں ہیں نماز ابن ماجہ میں، داؤد میں، نیچے ہمیں مل جاتی ہیں کتابیں، وہ بھی حدیثیں، اس میں بھی بہت گفتگو ہو سکتی ہے اس پر۔ میرا صرف ایک سوال یہ ہے کہ ہادی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی، ہادی کی پذیرائی اس انداز میں نہیں ہو سکی جس انداز میں ہونی چاہیے تھی۔ مہدی کی پذیرائی آپ فرماتے ہیں کہ جاب در جاب لوگ جائیں گے اس کے پاس پہنچ جائیں گے، اس کو دور سے پہچان لیں گے۔ جب ہادی کے ساتھ یہ رویہ نہیں رہا عوام الناس کا، تو مہدی کے ساتھ کیسے ہو سکتا؟
دیکھیے اس لیے ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا کہ اس طرح سے ہوگا، یہ آپ کے سوال کے جواب میں دے رہا ہوں۔ ہادی آئے تھے کفار میں، مشرکین، وہ نہ کسی نبوت سے واقف تھے، جو مکے کے لوگ ہیں وہ دوسرے سے واقف نہیں تھے، کبھی بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ مدینے کے لوگ جانتے تھے کیونکہ یہودیوں کے زیر اثر تھے، لیکن ان کو تو وہاں پر بہت وقت لگا ہے، اللہ کی توحید بنوانے میں وقت لگا ہے، اور 10 برس میں بمشکل 100 سوا 100 آدمی ملے، لیکن یہ آئیں گے مسلمانوں میں کروڑوں کی، بلکہ ارب سے زیادہ کی کمیونٹی دنیا کے اندر ہے، اور اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو انتظار بھی کر رہے ہیں، سنیوں میں بھی اس کے لیے بہت سی روایات جو ہیں وہ بڑی ہمارے اثر پلے کر رہی ہیں۔ منتظر کا لقب ہے، علامہ ابن حجر مکی نے بھی ان کو لے لیا، منتظر ہے، منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن وہ بھی اس اعتبار سے نہیں پیدا ہو گئے، ان کے نزدیک تو وہی جو بارویں امام تھے وہی ہے، چھپے ہوئے نہیں۔ علامہ ابن حجر مکی، اہل تشیع کی بات نہیں کر رہا ہوں، علامہ ابن حجر مکی نے ان کا لقب منتظر لکھا ہے۔ جو کوٹیشنز دے رہے ہیں، جب تک کہ وہ واقعتاً اپنے ٹیکسٹ کے ساتھ سامنے نہ ہوں تو میں اس پر کوئی گفتگو نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ بتائیے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں پر انصار کے مقابلے میں ایک دلیل پیش کی تھی، آپ نے ذکر کیا اس کا کہ خلافت جو ہے وہ قریش میں رہے گی، اس حوالے سے کوئی حدیث ہے ہمارے پاس؟ الامارۃ فی القریش، جی میں حدیث کا عالم نہیں ہوں، لیکن کسی نے بھی اس کو چیلنج نہیں کیا، صحیح، یقیناً ہوگی یہ حدیث، ٹھیک ہے، اچھا لیکن میں ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، ابھی آپ نے فرمایا حضرت عمر نے کہا کہ فلاں ہوتے تو میں ان کو خلافت دے دیتا، فلاں ہوتے تو ان کو دے دیتا، وہ کون تھی؟ حضرت سالم مولا ابن ابو حذیفہ، حضرت سالم جو یمامہ میں جو شہید ہوئے ہیں، سالم، اچھا جی، وہ ہوتے تو میں خلافت ان کو دے دیتا، معاذ بن جبل ہوتے تو خلافت ان کو دے دیتا، یہ دونوں انصاری تھے۔ حضرت ابو بکر نے خلافت جو لی وہ یہ کہہ کے لی کہ قریش کا حق ہے، حضرت عمر خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ انصاری زندہ ہوتے تو میں خلافت ان میں دے دیتا۔ کیا حضرت عمر حضرت ابو بکر کی پہلی دلیل کو رد نہیں کر رہی ہے دونوں چیزوں؟ اصل میں جو دو راب آپ نے بتائے ہیں میں ان کے بارے میں شور نہیں ہوں، یہ ذمہ داری میری۔ صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ ابھی آپ کے علم میں یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اچھا یہ بتائیں، سوری بہت اچھا سوال ہے، ہم سوری آپ کی بات کو آگے بڑھا، لیکن وہ جو خلیفۃ قریش کی بات جو آپ نے جی وہ کئی کتابوں میں لکھا خلیفۃ قریش اور یہ بات ہوگی، ناراض بلند ہوا اور یہ سب چیزیں، لیکن کیا یہ سوال میرا آپ حضرات سے ہے اور آپ سے خاص طور پر کہ کیا یہ صرف پہلے خلیفے تک ہی تو محدود نہیں تھا یہ اور جیسے عثمان تو پھر اس کے بعد سوال بعد میں کھڑا ہوگا نا، وہ سوال آئے گا ابھی، جب عربوں میں خلافت رہی اس میں بھی برابر ہوا، جب تک عربوں کے پاس خلافت رہی ہے اس وقت تک تو یہ رہا قریش کا، ہاں جی ہاں، لیکن جب ترکوں کی خلافت آئی ہے تب پھر علماء نے اجماع کیا کہ یہ دائمی، لیکن رسول خدا کے قول کے مقابلے میں علماء کی حکمت کیا ہے؟ ہاں مطلب یہ طے کیا کہ یہ ایک وقتی حکمت تھی اور اس کے مطابق دیا تھا۔ ہاں نہیں، لیکن یہ کیسے ثابت کیا انہوں نے کہ وہ وقتی تھا؟ کیونکہ باہر نکل گئی، مطلب یہ میرے اچھا یہ بتائیں کہ ایک دوسری روایت ہے جو کہ کچھ حضرات پیش کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے یا 12 امیر ہوں گے، مسلم ابی داؤد اور بخاری ایگزیکٹلی مجھے نہیں معلوم، لیکن ان 3 کتابوں 12 خلفاء ہوں گے، اور جو کہ سب کے سب قبیلہ قریش ہوں گے۔ میں دراصل پھر اسی بات کی طرف آ رہا ہوں جو حضرت ابو بکر کا قول ہے کہ خلافت جو ہے وہ قریش کا، تو رسول خدا تصریح کر رہے ہیں کہ 12 خلفاء ہوں گے۔ اب خلافت راشدہ کو اگر ہم اٹھاتے ہیں تو وہ 4 خلفاء، بعض لوگ حضرت امام حسن کی وہ 6 مہینے کی خلافت کو بھی ضمناً اس میں جوڑ کے وہ 30 سال پورے کرتے ہیں، میں بھی جوڑتا ہوں، تو 5 ہو گئے۔ اب وہ 12 خلفاء یعنی جو ایک طریقہ کار ہے، یعنی ایک طریقہ کار وہ ہمارے سامنے خلافت کا وہ آیا ہے کہ جہاں لوگوں نے جسے منتخب کر لیا یا پچھلے خلیفہ وقت نے جسے منتخب کر لیا، ہاں نامزد کر دیا اپنے ساتھ۔ ایک خلافت کا طریقہ کار یہ رہا ہے جو ابھی تک شاہ عبداللہ تک جاری ہے، اور
ایک دوسرا طریقہ کار جو ایک مختلف مکتب فکر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خلافت کا طریقہ کار، یعنی جو کہ جس میں خلافت عوام کے ہاتھ میں آ جائے، یہ اصلاً صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ اسی ملوکیت کی صورت میں نکلتا ہے جس کا آپ نے پہلے اظہار کیا. تو اور پھر یہ 12 خلفاء والی حدیث، تو یہ کانٹرڈکشن نہیں پیدا کرتی اس خلافت کے طریقہ کار سے جس کو ہم نے ابھی تک رائج رکھا ہو؟ اس میں تو کانٹرڈکشن کوئی نہیں ہے. ایک مستقبل کی خبر ہے کہ 12 خلیفہ ہوں گے، ایک طریقہ ہے کہ خلیفہ کیسے آئے گا، یہ تو دونوں مختلف میدان کی باتیں. ہاں لیکن اس طرح سے 12 نہیں آ رہے نا سر. کیا پتا 12 ہوں؟ زیادہ ہو چکے ہیں، زیادہ ہو چکے. نہیں، قریش کے اندر ہاں جب قریش کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا تھا وہاں تو بنو امیہ شمار ہوتے تھے. بنو عباس تو بنو ہاشم میں سے 17 بنو عباس کے، 13 بنو امیہ کے، 4 رسول خدا خود قریش سے سب شامل نہیں. ہاں تو یزید کا شمار ہے. دیکھیے اس حدیث کی تو مختلف لوگوں نے مختلف شرح کی ہے کہ لیکن یہ کوئی ہے نہیں شرح. میں نے ابھی مولانا محمود کی کتاب فتاوی کی فتاوی محمودیہ میں پڑھ رہا تھا، کسی نے سوال ان سے کیا کہ یہ بتایا حدیث صحیح ہے یا نہیں. کون سی؟ یہی حدیث کہ 12 خلفاء، اور آیا اگر حدیث صحیح ہے تو ان کے نام تحریر کریں کہ کون ہوں. یعنی نہیں صرف یہ خبر نہیں ہے، دین ان کے دور میں جو ہے وہ نافذ ہوگا، یعنی ان کی وجہ سے دین کا قیام ہوگا وغیرہ. میں ایگزیکٹ الفاظ نہیں بیان کر رہا، خدا معاف کرے. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر محض خبر ہے کہ 12 ہوں گے تو 12 تو نہیں ہو، پھر بہت زیادہ. اگر کوئی تخصیص نہیں ہے تو پھر 12 نہیں ہوئے، زیادہ ہو. صرف قریش سے بھی اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ ہو. ایک دوسرا مکتب یہ کہتا ہے کہ وہ 12 وہ ہیں جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے شروع ہوتے ہیں اور امام مہدی پہ ختم ہوتے ہیں، اور یہ ایگزیکٹلی 12. تو کیوں نہیں قبول کیا جائے اس مکتب؟ ان کے لیے تو لفظ خلیفہ کو استعمال کرتے ہی نہیں، ان کے لیے وہ خلیفہ ہے. خلافت کے قائل ہی نہیں ہے، وہ امامت کے قائل ہیں. یہ 12 ائمہ ہے، 12 اثنا عشری، 12 امام ہیں، اور یہ امام معصوم ہے. ایک بالکل الگ مسئلہ ہے. خلافت اور امامت الگ الگ. خلافت حکومت کے ساتھ ہے. امام تو ابو حنیفہ بھی ہیں، امام تو مالک بھی ہیں. خلافت مشروع خلافت حکومت کے ساتھ ہوتی ہے. حضرت آدم کہاں کے حکمران؟ حضرت آدم جب یہ بات کہی گئی تھی وہ تو اس کی تخلیق سے پہلے کہی گئی ہے. تو میں بنانے چلا ہوئے خلیفہ، ابھی نہ زمین تھی، نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی نظام تھا. جب آئے ہیں تو نبی تھے، اور صرف ان کی اولاد تھی، ان کے سردار وہی تھے. حکومت کی اور حکومت کس کی تھی؟ تو خلافت جو ہے خلافت بمعنی سردار کی بھی ہو سکتی ہے. جی خلافت بمعنی سردار کی بھی ہو سکتی ہے. حاکم ہو گئے نا، مطلب یہ کہ انہی کا حکم چلتا تھا نا آپ کی اولاد پر. خلافت بمعنی حاکم. ابھی جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے کہ ایک خلیفہ کے انتقال پر خانہ جنگی ہو جائے گی، تو یہ خلیفے تو نہیں اتنے آئے ہیں، اور خلیفہ جو 12 ہی کہہ رہے ہیں، تو اب ان کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں. اہل تشیع اس حدیث کو استعمال کرتے ہیں اپنے 12 اماموں کے لیے. یہ انہوں نے بھی نقل کیا ہے. میرا ذہن میں سوال ہے کہ جب اچھا یہ 12 وہ ہیں کہ سوائے امام مہدی کے کہ اس کے حوالے سے ایک اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ پیدا ہو گئے امام حسن عسکری کی بیٹے تھے، اور دیگر کی رائے یہ کہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے. مجھے نہیں معلوم ہے کیا. تو یہ 12 وہ ہیں کہ جن کے اوپر مطلب یہ کہ ان میں سے کوئی ایسا 11 میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں آن کر دیجیے گا ادھر سے اور ادھر. ان 11 کے متعلق ہاں ہو گیا. ہاں جی. ان 11 میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی متنازع فی ہو اصلاً، یعنی کہ جس کے اوپر مسلمانوں میں سے کسی کے پاس حکومت نہیں آئی سوائے حضرت علی کے رضی اللہ اور حضرت حسن کے. حضرت باقی 9 کے 9 نہ انہوں نے حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی. باقی اس کے بعد انہوں نے کوششیں کی ہیں وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے تھے. نفس زکیہ حضرت حسن صحیح. اس زید بن علی بن حسین خلیفہ کی جو ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی. اچھا حضرت ہارون جو تھے ان کو کیا حکومت حاصل تھی کسی مملکت پر؟ اخلف نہیں، میرے پیچھے میں جا رہا ہوں تو نائب بنا کر جا رہا ہوں.
ہاں تو وہی خلافت کا مفہوم تو یہی مطلب یہ کہ اس وقت تک حکومت وہ تھی ہی نہیں. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں تو شرط نہیں ہوئی نا. یہ خلیفہ کا لفظ دوسری معنی میں استعمال ہو رہا ہے. خلیفہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کیا کہتے ہیں انت خلیفہ تو نہیں فی اہلی و مالی. اے اللہ تو ہمارا خلیفہ ہے میرے اہل اور مال میں, یعنی میرے اہل اور مال کی حفاظت اب تیرے ذمہ ہے. تو خلیفہ جو ہے اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں ہمارا خلیفہ ہے. تو خلیفہ کے بہت سے معنی ہیں. نہیں لیکن وہ